اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس آیت میں اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ چونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں؟ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کے اندر ہر وہ چیز آتی ہے جس کو انسان اپنے حواس خمسہ سے، ہر انسان کو اللہ نے 5 حصے عطا کیے ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، بولنے کی، چھونے کی۔ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے، انسان عقل سے اس کا ادراک نہ کر سکے، اور اپنی 5 حصوں سے بھی اس کو نہ دیکھ سکے، نہ پہچان سکے، وہ چیز غیب کی ہے۔ اور غیب کی ایسی بات پر اللہ کے رسول کے کہنے پر ایمان لے کر آ جانا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے خبر دی جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، عذاب قبر حق ہے، فرشتے حق ہیں، اللہ حق ہے، 7 آسمان ہیں، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھے، 7 زمینیں ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم نے ان باتوں کو مان لیا۔ یہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب پر کیوں ایمان لے کر آئے؟ کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا کہ اللہ پاک نے یہ غیب کی چیزیں تمہارے لیے رکھی ہیں، ان پر ایمان آنا ضروری ہے، تو وہ لوگ ایمان لے کر آئے کیونکہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ تقوی والے کون لوگ ہیں؟ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، یقیم اقامت سے ہے، نماز قائم کرتے ہیں، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اردو کا عام لفظ ہے، حی علی الصلاۃ، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ومما، اور اس مال میں سے، رزقناہم، جو ہم نے دیا ان کو، رزقنا، رزق اصل کہتے ہیں عطا کرنا کوئی چیز، تو یہ جو ہمارے پاس اللہ کا دی ہوئی چیز ہے اس لیے اس کو رزق کہتے ہیں کہ اللہ نے دی ہے، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، انفاق نفقہ، اردو کا لفظ ہے نفقہ، خرچ، نان و نفقہ بولتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں 2 باتیں غور طلب ہے کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اس میں ان مومنین کا بیان ہے جو پہلے مشرک تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، بتوں کے پجاری تھے، کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے، کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، کسی خدا کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ اس آیت میں ان کا اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام عبادات 3 قسم کی ہوتی ہیں، یا وہ عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، یا وہ بدنی عبادات، یا وہ مالی عبادات ہیں۔ اسلام کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یا وہ عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، یا بدن سے تعلق رکھتی ہیں، یا مال سے تعلق رکھتی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کہہ کر اللہ پاک نے اسلام کی ان باتوں کو ذکر کر دیا جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ ایک عقیدہ ہے، بلکہ عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ یہی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرتے ہیں، بدنی عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہی ہے، اس کا اللہ نے ذکر کر دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں اللہ پاک نے مالی عبادت کا ذکر کر دیا۔ تو گویا کہ اس چھوٹی ساری آیت میں اللہ پاک نے پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا کہ سارا دین 3 ہی چیزیں ہیں، یا عقائد ہیں، یا بدنی عبادات ہیں، یا مالی عبادات ہیں۔ تو جب ان میں سے ہر ایک کو جو سب سے بڑا تھا اس کو ذکر کر دیا، گویا کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو پورے دین پر چلتے ہیں،
پورے دین پر چلنا ضروری ہے، عقائد بھی اس کے اندر آنے چاہیے، عبادات بھی ساری آنی چاہیے، بدنی عبادات بھی آنی چاہیے، مالی عبادات بھی آنی چاہیے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہیں، انہیں روپیہ پیسہ خرچ کرنے کا بہت اہتمام رہتا ہے، لیکن نماز روزہ نہیں کرتے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نماز روزے کے پابند ہیں، لیکن زکوٰۃ کبھی نہیں ادا کی، قربانی کبھی نہیں انہوں نے کی۔ یہ مالی عبادات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، روپیہ پیسہ ہے، حج فرض ہے، لیکن کبھی حج کیا نہیں ہے انہوں نے۔ اب حج بھی مالی عبادات میں سے ایک ہے، کچھ بدنی ہے کچھ مالی ہے، تو سب کو ماننا ہے ہم نے۔ ایمان والوں کی صفات کیا ہے؟ اپنی مرضی کا دین نہیں کہ جو بات پسند آئی ٹھیک ہے، جو نہیں آئی اسے چھوڑ دیا۔ جتنی عبادات ہے، بدنی ہو مالی ہو یا وہ دل سے تعلق رکھتی ہو، سب پر عمل کرنا یہ متقیوں کی صفات ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، بما اس چیز پر جو نازل کیا گیا تم پر، الیک آپ پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلوں پر، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک ان کافروں کا ذکر کر رہے ہیں جو پہلے کسی اسلامی شریعت کو مانتے تھے۔ یہودیوں کا ذکر ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے۔ یہودی نبی بھی مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بھی مانتے تھے، اور ان کی کتاب تورات کو اپنی کتاب بھی مانتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے، اور انجیل جو اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتاب ہے اس کو بھی مانتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جب قرآن نازل ہوا اور نئی شریعت آئی تو انہوں نے اس نئی شریعت